بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں گزشتہ دنوں پاکستان سے برطانیہ واپس آیا اور جس دن میں پہنچا اس کے دوسرے دن مجھے یہ خبر ملی کہ پاکستان میں ہمارے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مولانا محمود اشرف عثمانی صاحب بہت بڑے عالم دین تھے، مدرس تھے، طلبہ کے بہت ہی مشفق استاد تھے، دارالعلوم کراچی کے اندر رئیس دارالافتاء تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی قال اللہ اور قال الرسول میں گزار دی، لوگوں کو، طلبہ کو دین کی تعلیم دی، ان کی اصلاح کی۔ ایک بہت بڑے استاد تھے، معلم تھے، مربی تھے، فقیہ تھے۔ اپنی پوری زندگی انہوں نے دین کے لیے وقف کر رکھی تھی، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ سے 1,00,000 سے زیادہ فتاوی وہ نکلے ہیں، اور عوام الناس کو اتنا بڑا فائدہ ان سے پہنچا ہے۔ 20 کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہے۔ اس طرح کی علمی شخصیات، ان کا دنیا سے اٹھ جانا، یہ ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے جو پر کرنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر طلبہ کے لیے اور علماء کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ ان کا ایک استاد، ان کا ایک معلم، ایک مدرس، ایک فقیہ دنیا سے چلا جائے۔ علماء اکرام دنیا سے دن بدن جا رہے ہیں، اور گزشتہ 1-2 سالوں کے اندر پاکستان میں اور یہاں برطانیہ میں اور دیگر ممالک کے اندر ہمارے اکابرین علماء، وہ علماء جو علم کے اندر رسوخ رکھتے تھے، محقق علماء تھے، ایسے بڑے علماء دنیا سے چلے گئے۔ ان کا یہ جانا دیگر علماء اکرام کے لیے، اہل علم کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ اہل علم جانتے ہیں، طلبہ اور علماء جانتے ہیں کہ ان کا کتنا بڑا مقام تھا۔ ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ان کے یہاں کثیر تعداد میں طلبہ پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ درس میں تشریف لائے اور آپ نے طلبہ سے پوچھا کہ تم میں مصر کے طالب علم موجود ہے؟ تو طلبہ نے کہا جی ہاں، ہم میں مصر کے طلبہ بھی ہے۔ فرمایا لیث بن سعد جو مصر کے بہت بڑے عالم تھے، ان کا کیا حال ہے؟ تو طلبہ نے کہا حضرت ان کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ پھر پوچھا اچھا تم میں رملہ کے طالب علم ہے؟ انہوں نے کہا جی ہے۔ فرمایا وہاں کے جو طالب علم تھے ضمرہ بن ربیعہ رملی، ان کا کیا حال ہے؟ طلبہ نے کہا حضرت ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ پھر پوچھا اچھا یہ بتاؤ حمص والے طلبہ ہے؟ انہوں نے کہا جی حمص کے طلبہ بھی ہے، یہاں پڑھنے آئے ہیں۔ فرمایا تمہارے حمص کے ایک بہت بڑے عالم بقیہ بن ولید، وہ کس حال میں ہے؟ انہوں نے بتایا حضرت ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ کہا دمشق کے لوگ ہیں تم میں؟ طلبہ نے کہا جی دمشق کے طالب علم بھی یہاں پڑھنے آئے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ پھر ولید بن مسلم جو وہاں کے بہت بڑے عالم ہیں، اس کا کیا حال ہے؟ کہا جی حضرت وہ بھی انتقال فرما گئے۔ پھر اسی طرح پوچھا قیصاریہ کے طلبہ سے کہ تمہارے یہاں بہت بڑے عالم دین ہے محمد بن یوسف، ان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حضرت وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ یہ سن کر سفیان بن عیینہ زاروں قطار رونے لگے کہ علماء دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے علماء مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں اللہ کا دین پھیلاتے تھے۔ یہ سننا تھا کہ وہ رونے لگے، اور زاروں قطار روتے ہوئے انہوں نے یہ شعر کہا خلت الدیار فصدت غیر مسودی ومن الشقاء تفردی بالسوددی،
کہ شہر کے شہر علماء سے خالی ہو گئے. ہر روز خبر ملتی ہے کہ آج فلاں شہر میں ایک عالم دین چلے گئے، آج فلاں شہر سے ایک عالم دین پردہ فرما گئے، دنیا سے چلے گئے، انتقال ہو گیا. تو کہا کہ دنیا علماء سے خالی ہو گئی، شہر کے شہر خالی ہو گئے اور لوگوں نے مجھے سردار بنا دیا. اور بدبختی یہ ہے کہ میں اپنی سرداری کے ساتھ اکیلا رہ گیا ہوں. دنیا سے علماء جب چلے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ دکھ اور درد علماء کو ہوتا ہے کہ ان کی جماعت کے لوگ چلے جاتے ہیں. لیکن یہ اللہ کا حکم ہے، دنیا میں کسی کو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. انہوں نے جو یہ خدمات، علمی خدمات سر انجام دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام حسنات کو قبول فرمائے. آج کے لوگ چلے جاتے ہیں لیکن یہ اللہ کا حکم ہے، دنیا میں کسی کو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. انہوں نے جو یہ خدمات، علمی خدمات سر انجام دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام حسنات کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. www.darsequran.com